مجھے کچھ مہینے لگے اس دکھ درد کو اوورکم کرتے ہوئے کہ میں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کر سکوں۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے دفتر کے ساتھ صرف 2 گھر چھوڑ کے ایک مسجد ہے، تو میں وہاں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ سردی زوروں میں تھی، غالباً گزرا ہوا جنوری تھا، دھند بھی اس دن تھی، تو میں جو ساتھ 2 گھر ہیں ان کی گرین بیلٹس پہ سے چلتا ہوا مسجد تک جاتا ہوں۔ میں اس گرین بیلٹ پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے سامنے گرین بیلٹ کے اوپر کچھ کپڑوں کی گٹھڑی اور کچھ گندے کپڑوں کا ایک ڈھیر سا پڑا ہوا۔ میں جب قریب اس کے پہنچا، 4-5 قدم کے فاصلے پہ وہ ڈھیر رہا تو وہ ہلنے لگا، تو مجھے ہوا کہ اس میں کوئی بلی یا چوہا ہے۔ تو جب میں نے تھوڑا سا آگے جھک کے اس کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس میں ایک ننھا منا بچہ تھا۔ اب دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بندہ بشر زیرو نظر نہ آیا، تو میں سمجھا شاید کوئی اپنا بچہ چھوڑ گیا ہے یا بھول گیا ہے یا واللہ کیا ہے۔ تو میں نے جھک کے جو ہی اس بچے کو، اس گٹھڑی کو اٹھانے کی کوشش کی، اچانک دور سے مجھے ایک خاتون کی آواز آئی، باؤ جی یہ ہاتھ نہ لانا، اے میرا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو سڑک کے دوسری طرف سے ایک خاتون پہلے کچیلے کپڑوں میں غراتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، ایک شیرنی کی طرح لپکی۔ میں فوراً ٹھٹک گیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا پتر یہ تو آڈا ہے، تو تسی اتنے کیوں چھڑ گئے؟ اس نے کہا کہ جی میں اور میرا میاں، میری فیملی، ہم آپ کی سڑک پہ کوڑا اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سامنے ہماری چنچی کھڑی ہے، تو میں اس کو گرین بیلٹ پہ رکھ دیتی ہوں، یہ میرا بچہ ہے، ابھی 15-18 دن کا ہے، اور پھر گھر کے اندر سے کوڑا لے کے آتی ہوں، پھر اس کو اٹھا کے اگلی گرین بیلٹ پہ رکھتی ہوں۔ انتہائی درد ہوا مجھے، انتہائی دکھ ہوا، انتہائی تشویش ہوئی، اور میں نے سوچا کہ یہ خاتون اپنا چھلا لوگوں کی گھروں کی گرین بیلٹس پہ اپنے اس نامولود بچے کو آوارہ کتوں اور بلیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے یہ کام کر رہی ہے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں مسجد گیا، وہاں نماز پڑھی۔ نماز میں بھی کچھ دل نہ لگ سکا، شرمندگی تھی اپنے آپ پہ، اپنے وجود پہ، اپنے معاشرے پہ۔ پھر وہ دن اور باقی آنے والے دنوں میں نے اس فیملی کو غور دیکھنا شروع کیا۔ ان کے پاس ایک چنچی رکشہ ہے جس پہ شاید ان کو ہماری گلی میں یا ہماری اسٹریٹ پہ کوڑا اکٹھا کرنے کا کانٹریکٹ ہے۔ ان کا پیٹ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 1:15 1:30 2 کے درمیان کا ہے۔ مجھے ایک اچھا چانس مل جاتا ہے کہ میں آتے جاتے ان کو آبزرو کر سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس خاتون کے اور بھی بچے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، جو کبھی رکشے میں کوڑے کے ڈھیر پہ کوڑا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سارے پروسیس میں جو ایک انتہائی دل خراش منظر مجھے دیکھنے کو ملا، جب بھی وہ خاتون کسی گھر سے کوڑے کا تھیلا لے کے باہر آتی ہے، اس کے جو نسبتاً چھوٹے بچے ہیں جو چل پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، وہ بڑے شوق سے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر چکتے ہیں اور اس کو فوراً ہی وہیں کھول کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگتے ہیں۔ بیسیکلی وہ اس میں تلاش کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی خزانے کو نہیں، کسی نگینے کو نہیں، وہ اس میں تلاش کرتے ہیں وہ کھانے کے بچے کچھ ٹکڑے یا چکن اور مٹن کی وہ ہڈیاں اور بوٹیاں جن کو شاید آپ پراپرلی بھنبوڑ نہیں سکتے، اور ان کے ساتھ چکن اور مٹن لگا ہوتا ہے۔ میں نے سڑک کے اوپر ان بچوں کو، ہڈیوں کو چوستے دیکھا، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف اور رنج ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم تمام لوگوں کو، بالخصوص ہم مردوں کو جو باہر جاتے ہیں کام کر سکتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو بیوروکریسی میں ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جو حکومت کے ایوانوں میں ہیں، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو انتہائی گرمی، سردی، بارش، دھند اور آندھی کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے بچے ہوئے کوڑے میں سے اپنا رزق اور اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ میری نظر میں اس فیملی کا قد، اس فیملی کی پرسنالٹی، اس فیملی کا کردار کسی بھی پولیٹیشین، کسی بھی جج یا کسی بھی جرنیل سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت عطا کی ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ لوگوں کا مال نہیں چھینتے، لوگوں سے رشوت نہیں لیتے، لوگوں کو لوٹتے کھسوٹتے نہیں اور انتہائی محنت کرتے ہیں۔ اگلے دن مجھے ظہر کی نماز کے بعد واپسی پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ جو بچہ اس وقت نومولود تھا، جو اس کپڑے کی گٹھڑی میں نے دیکھا تھا، وہ ماشاءاللہ اچھا صحت مند، توانا ہے اور گبڑ گٹو ہو چکا ہے، بڑا کیوٹ بیبی ہے۔ مجھے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس خاتون سے بات کر کے پوچھوں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ارادہ ہے ان کو کانٹیکٹ کرنے کا، اور اگر وہ اجازت دیں گی تو اس فیملی کی میں ویڈیو بھی بنا کے ڈالوں گا آپ کے لیے، تصاویر کم سے کم ضرور لوں گا۔ تو وہ اب اس نے ایک اپنی بغل میں، جس کو آپ پنجابی میں کچھڑ کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے اس کی بازو پکڑی ہوتی ہے اور اس کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ بڑی تندہی سے ہر گھر کی گھنٹی بجاتی ہے، دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بچہ یا بچی جو بھی ہے، کل کو اس قوم کا ایک باشعور شہری بنے گا، بٹ اس کی کیا زندگی ہے،
اس کی ہر سالگرہ، اس کا ہر شام کی ہر صبح، اس کی ہر دوپہر، چاہے 45 ڈگری ٹیمپریچر ہو گرمی کا، چاہے سرد دوپہریں ہوں، چاہے دھندلی صبح ہوں، یہ اسی طرح اس کوڑے کے ڈھیر پہ، اس چنگچی پہ سفر کرے گا اور یہ بچہ یا بچی جو بھی ہے اپنی زندگی گزارے گا۔ اس کے بارے میں آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ نیچے اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور مطلع کریں اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کوئی ایسی چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہو۔ لیٹس شیئر اٹ ود ٹوگیدر، اور اس کو ہم پھیلائیں تاکہ ہم سب ایک باشعور شہری بنیں اور اپنے اس احساس کو پہچانیں، اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں جو ان لوگوں کی طرف معاشرے نے ہم پر ڈالی ہے۔